ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ہجر. ہجر کا معنی یاد ہے کسی کو؟ پتھر. ہاں ہجارہ یہ قوم لوط کا قصہ ہے، اس میں جہاں پر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہجارہ اس کی جمع ہوتی ہے. سورت کا لٹرل میننگ یاد ہے کسی کو؟ قلعہ، ایک شہر. سورت کا لٹرل میننگ اگر آپ کو یاد ہو جائے گا تو بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے ساتھ. ایک شہر میں ہر بندہ مطلب اگر آپ کے دماغ میں نا پھر وہ خانے آ جاتے ہیں بنے ہوئے، پورشنز آ جاتے ہیں کہ ایک شہر میں کیا کیا ہو سکتا ہے، تو ایک صورت میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر شہر لکھیں آپ. سٹی، والڈ آف سٹی، باؤنڈری والی سٹی، وہ شہر جس کی دیواریں ہوں. جیسے ہمارا ملتان ہے، یہ سارے بورڈ گیٹ اور پاکٹ، وہ جو شہر ہوتا ہے پہلے شہر ہوتے تھے باؤنڈری وال کے ساتھ ہوتے تھے. اس طرح سے شہر. آج تو شہروں کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے نا. جی، قلعہ نما شہر سورت کو کہتے ہیں. اچھا، سورہ ہجر کے بارے میں پہلا پوائنٹ یہ لکھیں، اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ یہ اس میں سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. بہت سا پورشن آپ کی سیرت کا ہے. مکی صورت ہے اور ارلی مکن صورت ہے، مطلب چوتھا سال. پہلے 3 سال تو آپ کو حکم ہی نہیں تھا نا کہ آپ لوگوں میں بتائیں. پھر اس کے بعد سورت شورا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، صرف پرمیشن ملی اپنی فیملی کو آپ اللہ سے انٹروڈیوس کرائیں، ان کو اللہ کے تعارف کرائیں، ان کو بتائیں اپنا کہ میں نبی ہوں. یہاں یہ صورت ہے جس میں پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ ان کو بلائیے اور سب کو اعلان عام کیجیے. نبوت کا چوتھا سال. یہ سورت ہجر کی اسپیسیفک چیز ہے. ایک تو اس میں سیرت ہے، اور دوسرا پوائنٹ لکھیں اس میں آپ کو اعلانیہ دعوت کی پہلی بار پرمیشن ملی ہے یا آرڈر ملا ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بٹ ایک اسپیسیفک اینگل سے ہے. اس میں شیطان کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے، کنورسیشن بٹوین ابلیس اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 7 جگہوں میں ہے، اور 7 یہ صورتیں ہمیں یاد ہو جانی چاہیے. مجھے ابھی تک یاد نہیں ہو رہی. سورت بقرہ نہیں، آل عمران میں نہیں ہے. آراف، سورت آراف اور سورت بقرہ ہمیں یاد ہے. مدنی میں وہ یاد ہے اور آراف یاد ہے. اور سورت ہجر اب تیسری سورت یہ ہو گئی. 4 اور ہیں. کل کی سورت میں تھا نا، سورت اسراء میں تھا کیا؟ نہیں. سورت کہف میں ہے. سورت کہف میں ہے میرے خیال میں. آدم علیہ السلام کا قصہ ہے مجھے لگتا ہے سورت کہف میں. اگر دیکھیں، نہیں وہ سٹوریز تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے جب ہم جمعے کو پڑھتے ہیں کہف میں نہیں ہے. اچھا، مجھے کیوں لگ رہا ہے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ کنورسیشن بٹوین ابلیس. یہاں پر ورڈ اللہ نے ابلیس کا یوز کیا نا. اور دیکھیں 7 جگہوں پر قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان کو سجدے کا حکم ہے، اور 14 سجدے ہیں قرآن میں پورے. ہاں، کیونکہ انسان تمام فرشتوں نے 2 سجدے کیے نا. ایک دفعہ سجدہ کیا سب نے. جب کھڑے ہوئے دیکھا تو شیطان کے منہ پر کالک لگ چکی تھی، تو دوسرا سجدہ انہوں نے شکر کا کیا. اسی لیے نماز میں 2 سجدے. اور قرآن پاک میں 7 جگہوں پر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اور 14 سجدے ہیں. بہت عجیب کنیکشن ہے ان 2 چیزوں کا آپس میں.
اچھا چلیں پھر سورۃ کہف میں نہیں ہوگا، میں پھر دیکھ لوں گی. اچھا اچھا، اس میں فارمیشن آف انسان بھی ہے، اسی کا سب پوائنٹ بے شک لکھ لیں. اور اس میں ایک اور خاص چیز ہے کہ شیطان نے اپنے وار کرنے کے طریقے خود بتائے ہیں. ہاں یہ لکھیں 35 تا 39 یہ ڈیٹیل میں ہے. پانچواں پوائنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری والا واقعہ، حضرت اسحاق کی خوشخبری جب انہیں ملی ہے. یہ اب دیکھیں کل جو ہم نے سورت پڑھی اس میں بھی تھا، پرسوں پڑھی اس میں بھی تھا. یہ اس کو میں نے سملیرٹیز میں ڈال دیا. سملیرٹیز ان مکن قرآن میں آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، مطلب ایک پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیں ریڈ مارکر سے یا بلو سے، یا اس کے اوپر راؤنڈ لگا دیں. جو سملیرٹیز ہم فائنڈ کریں گے نا سارے اپنے جو نوٹس ہم بنا رہے ہیں، تو ان میں یہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ہاں یہ پتہ چلے گا نا کہ سملیرٹیز کیا ہیں اس میں مکن قرآن میں. ہاں خود بتائیں. اور پانچواں اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں سورۃ فاتحہ کی خوشخبری اور اہمیت ہے 87 نمبر آیت میں. دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ اس میں سیرت ہے. اگر اس کو سورۃ ہجر کو ہم اس طرح یاد کریں نا کہ اس میں سیرت ہے، اس میں سورۃ فاتحہ کے بارے میں بات کی گئی ہے. ہاں یہ ہے. اور شیطان کے وار کرنے کے طریقے ہیں. ایسے 4-5 ایسے پوائنٹ فنگر ٹپس پہ ہمیں پھر سورت یاد ہو جائے گی، اور پھر اس کے سارا مائنڈ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا کیا واقعہ ہے، ڈیٹیل ہے. ہاں 6 پوائنٹ ہے ہاؤ شوڈ وی بہیو ود مسلمس. ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ 6 ہے یا 7 ہے؟ 7 لکھیں. نیور امپریس بائی دنیا کی زینت، ویلتھ، کسی کی خوشی دیکھ کے، کسی کے اچھے مطلب بہت زیادہ ویلتھ دیکھ کے، گاڑیاں، آپ نے ظاہری چیز سے امپریس، نیور امپریس. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے سورت ہجر کا. اور یہ بھی سیرت سے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو میں ابھی بتاؤں گی نا، ایکسپلین کروں گی، یہ سیرت سے ریلیٹڈ ہے. نیور امپریس بائی ویلتھ، دنیا کی زینت سے، چکا چوند سے، چمک سے، اپنے سے اچھے حال میں لوگوں کو دیکھ کے امپریس نہیں ہونا. اینڈ دا لاسٹ ون از وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کی طرح نہیں ہونا. جی 8 ہے اور لاسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس صورت میں وہ آیت بھی ہے، آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ یاد کے لیے قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. بٹ میں نے اس کو ہیڈنگ نہیں بنایا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی قدرت کی نشانیاں، یہ اس کی سملیرٹی میں یہ لکھ دیں کہ نعمتوں کا بیان ہے. ہواؤں کا چلنا، پہاڑوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نعمتوں کے بارے میں بات ہے. یہ سملیرٹی ہے. جیسے میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا قصہ سملیرٹی ہے. اٹس ناٹ اے ہیڈنگ بٹ اٹس اے سملیرٹی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسان کو ہم نے سوکھے گارے سے بنایا، مٹی کے سوکھے گارے سے. اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے، انسان سے پہلے، آگ کے شعلے سے ہم پیدا کر چکے تھے. جنات اس پلانٹ پر انسانوں سے پہلے رہتے تھے.
ہمیں تو پتہ ہے، سائنس بتاتی ہے پہلے ڈائنوسور رہتے تھے، لیکن یہ باتیں ہمیں ٹیکنیکل کائنات کی ٹیکنیکلٹیز سمجھاتی ہیں۔ میں اسی لیے صورتوں کو اس لحاظ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہماری جنریشن کو یہ سمجھ آئے، ینگ جنریشن کو سمجھ آئے۔ صرف اسی ایک ورڈ میں انسان کی فارمیشن میں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دے دی ہے، لیکن ہے ہڈن، ریڈل کی طرح ہے، آپ اس کو فائنڈ کریں کہ اس پلانٹ پر انسان سے پہلے کون کون سی مخلوقات بستی تھی۔ کیا پتہ جنات صرف اپنی اسی گیس کی صورت میں جو نظر نہیں آتی، ایک آگ سے نکلنے والی، اب دیکھیں آگ جہاں جل رہی ہو، کبھی گاؤں میں جا کے اتفاق ہوا ہو آپ کا تنور جل رہا ہو، تو تنور کے اوپر نا ایک ہوا ویکیوم سا بن جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز کوئی تنکا پھینکیں تو وہ اوپر ہوا کی طرف اٹھتا ہے۔ وہ آگ کا وہ جو ہوتا ہے نا شعلہ ایک طرف رہ گیا، شعلے کے علاوہ وہ گیس جو پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا وہ اوپر کو اٹھتی ہے، جسے بھاپ کہتے ہیں۔ اگر اس کو ڈھکن دے دیا جائے تو بعض دفعہ ہم دیگچی کا ڈھکن اتارتے ہیں ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے، وہ ایک بھاپ ہوتی ہے، گیس وہ جو نظر نہیں آتی۔ تو جنات اس سے پیدا ہوئے، وہ گیسز کا مجموعہ تھے، اور پھر ان گیسز مطلب اس پلانٹ پر یہ زندگی انسان کی ممکن نہیں تھی اگر ان گیسز کی زیادتی ہوتی، تبھی اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے ختم کیا اور ان کی صفائی کروائی، اور صفائی بھی اسی سے کروائی تھی، ابلیس سے۔ اس کو یہی امید یہیں سے لگ گئی تھی کہ مجھ سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، پلانٹ صاف کروا رہے ہیں، تو شاید یہاں اس پلانٹ کا بڑا لیڈر مجھے ہی بنانے والے ہیں، ہاں ایک بڑا لیڈر بنانے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ میں نے فرشتوں کے سامنے بھی انسان کا انگریڈینٹس انویل کر دیا، ان کے سامنے بھی ظاہر کر دیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو مکمل بنا لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر یہ چیز ہے، روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اپنی روح میں سے پھونکوں گا، وٹ ایور اللہ نے کیا پھونکا، اللہ نے جسٹ پھونک ماری۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا۔ ہمارے اندر یہ جو چیز آتی ہے نا، جو ہم چھوٹے سے بچیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہوتا ہے میری سہیلی صرف میری سہیلی ہو، وہ کسی اور کی نہ ہو۔ انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ شرک برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ کوئی اور نہ ہو۔ یہ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ اس یونیورس میں، اس پلانٹ پہ انسان کی فارمیشن اللہ نے ڈیٹیل میں اس لیے بتائی ہے کہ انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے کہ اس پلانٹ میں اور کون کون سی گیسز ہو سکتی ہیں۔ اور دیکھیں مسلمان نے یہ تفکر نہیں کیا، انگریزوں نے کر کے نیوکلیس، پھر ایٹم اور کیا کیا چیزیں انہوں نے، یہی جو فضا میں گیسز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے دریافت کر لیا، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، یہ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں، لیکن ہمیں بتائی مغرب نہیں ہے، ویسے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ میں نے اس طرح سے ایک آگ کے شعلے کی لپٹ سے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی گیس ہی ہوتی ہے۔ آپ سلنڈر میں جب بھرتے ہیں، آپ سلنڈر کو یا گیس آپ کے گھروں میں چولہے میں آتی ہے، کوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کو جیسے ہی تیلی لگاتے ہیں آگ لگ جاتی ہے۔ جنات ایسی ہی کوئی چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سانپ اور کتے جنات کی اقسام ہے، a kind of species ہے، مطلب وہ اس شیپ میں زیادہ تر ہو سکتے ہیں انہوں نے وہ شیپ لی ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ ہوں ہی جنات کی اقسام۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں اسے مکمل بنا چکوں گا تو پھر میں اس میں اپنا ایلیمنٹ پھونکوں گا، اس ایلیمنٹ کو تم نے سجدہ کرنا ہے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر اس ٹائم سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، تھرڈ دفعہ رپیٹ ہو رہی ہے۔ پہلے اللہ نے کہا میں نے انسان کو مٹی کے بجتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے کہا میں نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، بشر کہتے ہیں سکن والا،
ایک سکن والی مخلوق بنانے والا ہوں جس کے اندر مٹی کی فارمیشن ایسے گارے کی، سوکھے گارے کی، گارا جو گل سڑ جاتا ہے اس کی ہوگی۔ اب شیطان کہہ رہا ہے میں اس کو سجدہ کروں جو سوکھے ہوئے گارے سے، بدبودار گارے سے بنایا گیا ہے۔ اس فارمیشن کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ دہرایا ہے سورۃ ہجر میں۔ کچھ تو امپورٹنس ہے انسان کی فارمیشن کی، کچھ تو انسان کی کیمسٹری، اس کی فزکس کی امپورٹنس ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ یہ آیات کیمسٹری اور فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ملحدانہ تعلیم ہے، یہ انگریزی تعلیم ہے، نہیں حاصل کرنی چاہیے، اور بس علم تو وہی ہے جو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں مہلت دی ایک خاص وقت تک، وقت معلوم جو تمہیں بھی معلوم ہے، قیامت آنی ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ یہ جو سٹیج اللہ نے بنایا ہے انسان کی آزمائش کا، دنیا یہ ختم ہو جانا ہے۔ کہتے ختم ہونے تک مجھے مہلت دو، اس کے لاسٹ سیکنڈ تک میں انسانوں کو بہکاؤں۔ وہ آخری بال تک کھیلنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ایسے دشمن سے کانشیس رہنا چاہیے نا۔ دیکھیں وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، قال رب بما اغویتنی، کہنے لگا اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میری ہزاروں سال کی عبادت چلی گئی، میرا مقام کھو گیا، میرا مرتبہ کھو گیا، اس پلانٹ پہ میری حکومت کھو گئی۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ڈیکوریٹ کر دوں گا جو زمین میں ہے ان کے لیے۔ دیکھیں ایک تو اللہ نے کائنات کو خود ڈیکوریٹ کر کے بنایا۔ میں کہتی ہوں اللہ کا تو قید خانہ بھی اتنا خوبصورت ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، کہیں کوئی قید خانہ اتنا خوبصورت دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ جہاں قید خانہ اتنا خوبصورت ہو تو سمجھیں اس کا مہمان خانہ کیسا ہوگا، جنت مہمان خانہ ہے اس کا۔ ہاں، تو کہنے لگا کہ میں اس کا وار پہلے کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں ڈیکوریٹ کر دوں گا ان کے لیے دنیا، انہیں دنیا سب کچھ لگے گی، یہاں کی زینت، یہاں کا فخر آپس میں، یہاں اولاد کی نعمت، یہاں پر پیسے کی نعمت، یہاں نہروں کی نعمت، یہاں پانیوں کی نعمت وافر، یہاں کے وسائل اسے کیا لگیں گے، بس یہ تو اتنی خوبصورت جگہ ہے، بس مجھے جنت میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس یہی زندگی ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے گزار لوں، اس میں مجھے رشوت لینی پڑے رشوت لے لوں، مجھے سفارشیں کروانی پڑیں سفارشیں کروا لوں، مجھے سود کھانا پڑے کھا لوں، لیکن یہ ساری فیسلٹیز جو دنیا کی مجھے نظر آ رہی ہیں یہ میں لے لوں۔ وہ سین کی محبت میں ہمیں گرفتار کر دیتا ہے، یہ اس کا پہلا وار ہے، یہ لکھ لیں۔ میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوائی ہے نا، شیطان کے وار کرنے کے طریقے اس میں بتائے گئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ڈیکوریٹ کر دوں گا، ہوگی بدبودار گلی سڑی چیز، ہوگی نقصان دہ چیز ہمارے لیے، ہوگا زہر، لیکن وہ ہمیں شہد بنا کے دکھائے گا، وہ ہمیں شہد بنا کے پلائے گا۔ یہ اس کا دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں اس طریقے سے ان سب کو اغوا کر لوں گا۔ آنکھوں کو بھلی لگنے والی چیزیں، ظاہر اچھا لگنے والا انسانوں کو اچھا لگے گا اور وہ حاصل کر لیں گے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ سود میں سے کتنی بدبو آ رہی ہے، وہ نہیں دیکھیں گے یتیم کے مال کتنا تعفن زدہ ہے، وہ کھا لیں گے۔ ان کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دوں گا، گند کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دوں گا۔ یہ اس کا وار کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ہے یہاں پر، اور اس میں ایک لیسن ہے، اس لکھ لیں لیسن، کہ اللہ کی رحمت سے صرف ظالم ہی مایوس ہو سکتے ہیں، گمراہ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، فرشتے کہنے لگے ہم آپ کو خوشخبری حق کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ ہرگز نہ ہو جائیے نا امید ہونے والوں میں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا پہلے بھی قصہ آیا ہے نا، میں نے کہا پچھلی صورت میں، لیکن یہاں پر ورڈ قانتین آیا ہے، مایوس نہ ہو جانا، پیسمسٹ نہ ہو جانا، آپٹمسٹ رہنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیسن لکھے، آپٹمسٹ رہنا سکھایا ہے، مایوسی سے بچایا، پیسمزم سے بچایا۔ آیت نمبر 55، اور کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ، مایوس کون ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے، الا الضالون، مگر وہ جو پھٹے ہوئے دودھ کی طرح
ایسا پانی جس تک کوئی نہ پہنچ سکے، گمراہ ہو گیا ہو، بس صرف وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا۔ اور مایوسی کیسی چیز ہے، ہم چاہے قرآن پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ اب کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے مگر وہ لوگ جو ظالون ہیں۔ اللہ ہمیں ظالون ہونے سے بچائے۔ اور موسٹ آف دس ٹائم شیطان ہمیں صرف اسی مایوسی میں گھیرے رکھتا ہے۔ اس نے کہا نا میں ڈیکوریٹ کر دوں گا، او ہو تیرا تو ککھ نہ ریا، تیرے ساتھ تو یہ ہو گیا، تیرے ساتھ تو وہ ہو گیا، بس وہ یہی باتیں ہمیں سوچواتا رہتا ہے۔ وہ سوچ کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بیسیکلی سائیکالوجی کو افیکٹ کرتا ہے۔ پھر ان کا واقعہ ہے کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ یہ ہے جو سورۃ فاتحہ کے بارے میں آیات میں نے کہا 87 88 91 تک۔ اس میں 2 پوائنٹس تھے، ایک تو جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور سورۃ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے 7 آیات بار بار رپیٹ ہونے والی اور قرآن عطا کیا۔ یہ گو کہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہیں، دن میں 25-30 مرتبہ تو جتنی رکھتے ہیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کچھ اور تلاوت کریں نہ کریں قرآن کی، ہے نا؟ ہاں، سورۃ فاتحہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بار بار پڑھی جانے والی۔ حالانکہ سورۃ ہجر جب نازل ہوئی تھی تب سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی تھی۔ سورۃ فاتحہ تو میرے خیال میں معراج کے موقع پر عطا ہوئی ہے، ایسا ہی ہے آلموسٹ، یا پہلے ہوئی ہے تو مکن تبھی، ہاں ہے مکن لیکن بعد میں۔ سورۃ ہجر تو ارلی مکن سورت ہے، اور نماز جس میں فرض ہوئی وہ لیٹ مکن سورہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے تفسیر پوچھی تو مطلب سب سے پہلے انٹرپریٹ قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک تو اس کے اوپر پریکٹس کر کے، کیونکہ نماز کا کہا گیا، نماز کا کہیں بھی طریقہ قرآن پاک میں مینشن ہی نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے۔ ٹائمنگ کے بارے میں بات ہے لیکن ویسے نہیں بتایا گیا کہ کیسے پڑھنی ہے، کھڑا ہونا ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھا جائے گا، یہ آپ نے پریکٹس کر کے دکھائی۔ اور صحابہ پوچھا کرتے تھے آپ سے، جیسے آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ اللہ پاک نے یہ جو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تب صحابہ کو تو ان کا دور تو ڈیجیٹل دور نہیں تھا، ان کو نہ تار کا پتہ تھا یا وائرلیس کنیکشن کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسی اللہ کی کیا ہے، اللہ کا کنیکشن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن ہے۔ ایسے ہی صحابہ جب پوچھا کرتے تھے تو آپ خود ان کو تفسیر بتایا کرتے تھے کہ یہ 7 آیات سورۃ فاتحہ کی ہیں، اور ہم نے آپ کو عطا کی ہیں یہ 7 آیات اور قرآن عظیم۔ یہ بات ہے کہ کسی سے امپریس نہیں ہونا۔ یہ 3-4 آیات میں 3-4 لیسن ہیں، میں نے پوائنٹ بتائے۔ لا تمدن عینیک، ان کے سویلائزیشن کو دیکھ کے، ان کے بود باش کو دیکھ کے، ان کے رہنے کھانے پینے کے طریقوں کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ادھر نہ جائیں، الا ما متعنا، جو فائدے ہم نے دنیا داروں کو دے رکھے ہیں۔ کسی کی ویلتھ دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے۔ بہی ازواجا منہ، جتنی بھی قسم کی، جتنی بھی کائنڈز کی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوں کسی کو، آپ کی آنکھیں ادھر نہ جائیں، آپ ان سے امپریس نہ ہوں۔ ولا تحزن علیہم، نہ اس بات پر آپ کا دل غمگین ہو کہ اللہ تیرا اتنا نافرمان ہے، تیری مخلوق کو اتنا ستانے والا ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تو نے اس کو اتنی سوکھی دنیا دے رکھی ہے۔ اس بات پہ دل میں غم آئے گا نا، نیچرل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اس بات پر غم نہ آئے آپ کو۔ آپ کو کیا پتا، کہتے ہیں قارون جب نکلتا تھا اپنے خزانوں کے ساتھ تو لوگ کہتے تھے، وہ خاص قصہ قارون کا سورۃ قصص میں شاید ہے، جب وہ خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے کہا کتنا نصیب والا ہے، لوگوں کو حسرت آئی اسے دیکھ کے۔ جب زمین میں دھنسا تو لوگوں نے شکر کیا، شکر ہے ہمیں نہیں ملا یہ سب کچھ۔ انسان کو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا ہے، اصل میں چیز کی حقیقت کیا ہے، تو وہ امپریس ہو جاتا ہے ظاہر کو دیکھ کے۔ کسی کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، اس کو اولاد بڑی اچھی مل گئی ہے، فرما بردار ہے، اس کے ایک آنکھ کہنے پر سٹ اینڈ سٹینڈ کرتے ہیں، اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں اس سے اللہ بڑا راضی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کنجیاں اتنی بھاری ہوتی تھیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ جن تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں، لیکن یہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو بیٹھ کے لیکچر دیا کرتا تھا، علم سکھا، علم بہت زیادہ تھا، تو اس لیے علم اگر زیادہ ہو تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش نہ بنے، وہ علم ہو جو اللہ کی رضا والا ہو۔ انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہو، لیکن اس کا علم انسان کے مقابلے میں اسے تکبر تک لے آیا، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے ہاں، پہلا اور بیسک گناہ تو یہی ہے نا، پھر اسی سے سارے گناہ ہوتے ہیں کہ انا خیر منہ، یہ اس کو تو نے اتنی حقیر مٹی سے پیدا کیا، اور ہمارے ہاں بھی جس کو علم زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر موسٹ آف دا ٹائم تکبر آ جاتا ہے۔ ہاں ہاں، میں علم والی ہوں، میں نے بہت پڑھ لیا ہے، میں بہت علم والا ہوں، میں فلاں مدرسے سے میں نے 10 سال 12 سال سیکھا ہے، نہیں سن، اتنی ایروگینس ان کے لیے۔ اسی لیے تو سورۃ کہف میں یہی تھا کہ آپ کو دوسرے کی اہمیت، حضرت موسیٰ سے زیادہ علم والا کون تھا، لیکن وہ بھی حضرت خضر کے پیچھے کیسے گئے ہیں، علم کے لیے گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سمجھ، ہاں حکمت سے۔ اور وقفز جناحک للمؤمنین کہ ہاؤ شوڈ وی بہیو ود مسلم، آپ نے ایمان والوں کے ساتھ بہت لینینٹ رہنا ہے، وقفز جھکا دیجئے، ذلیل کر دیجئے، پست کر دیجئے، جناح کا اپنے ونگز کو، اپنے پروں کو۔ ہمارے پر کہاں لگے ہوتے، پر کہاں ہمارے ہوئی ہیں، پر نظر نہیں آتے لیکن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے تکبر کے پر ہوں۔ انسان کی چال سے، اس کے رویے سے، اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے پوسچر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے، ہاں، اپنے پروں کو جھکا کے رکھیے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو وارن کیجیے، ہول مین کائنڈ کو وارن کیجیے۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، ہم نے آپ کو وارنر بنا کے بھیجا ہے، جیسا کہ ہم نے نازل کیے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا، ان کو بھی کتاب ملی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مدنی صورتوں سے شریعت کے احکامات نکال کے بس وہاں وہ لوگوں تک پہنچا دینا، کہیں پورا قرآن کوئی انسان خود نہ پڑھ لے۔ بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء یہ کوشش کرتے ہیں۔ کسی جماعت کے ساتھ ٹائم لگانے کا اتفاق ہوا میرے اپنے ہی والد صاحب کو، تو وہاں انہوں نے کہا کہ 40 دن کے لیے تو آئے ہوئے ہیں، اور قرآن کا ایک سپارہ بھی روز پڑھے تو 30 دنوں میں تو قرآن ختم ہو جائے گا، کیوں نہ قرآن پورا پڑھ لیں۔ تو انہوں نے کہا، جو جماعت کے امیر تھے یا لیڈر تھے، جو لٹریچر متنازع ہو وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی جماعت جو اسپیشلی اللہ کا کام کے لیے گھروں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن متنازع لٹریچر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا صرف وہی پورشن پہنچنا چاہیے انسانوں تک جو ان کے ہاں، جو ان کی مرضی کے مطابق ہے، اس مسلک کے مطابق ہے، اس جماعت کی مرضی کے مطابق ہے، قرآن کی وہی چیز پہنچانی چاہیے۔ ہاں جی، بس ہاں جی، یہ ہر مکتبہ، جی جی، میں اسپیسیفک نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی جماعت، وہ اپنا ایک خاص، انہوں نے جو قرآن سے احادیث سے ایک موٹو نکالا ہوا ہے نا، صرف اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، باقی کو کہتے ہیں سب غلط ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کو ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ ہاں، اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ فَوَرَبِّکَ کا، آپ کے رب کی قسم، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں پوچھ لوں گی تم سے، میں دیکھ لوں گی، اللہ یہ کہہ رہا ہے خدا نخواستہ قرآن کے ٹکڑے کرنے والوں کو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ ہجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیپ بائی سٹیپ سیرت ہے۔ آپ کو پہلے جیسے لوگوں کو بلانے کا کہا گیا، یہاں پر وہ آیت پھر آگے آ رہی ہے، اما کانوا یعملون کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اعلان کر دو جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو یہ بات نہ مانے، جو پھر بھی سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جس سے امیدیں لگانے چاہیے، تو پھر ان کے خلاف کیا ہوگا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ایسے مذاق اڑانے والوں کو اللہ پوچھ لے گا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس امت محمدیہ کا کام کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو آرڈر کیا ملا ہے؟ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، ایک تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، اور دوسرا ایز اٹ از لوگوں تک اس کا میسج جیسے اللہ چاہتا ہے آپ ویسے دے دیں، چاہے پھر کوئی مذاق اڑائے، کوئی ملامت کرے، پھر آپ نے پرواہ نہیں کرنی، اس کی کفایت اس کو اللہ خود دیکھ لے گا۔ اور مذاق اڑانے والوں تو تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں، مجھے بھی پھر یاد ہو جاتی ہے نا چیزیں، کہ اس صورت کے میں بتاتی ہوں کہ مجھے جو یاد ہے، اس صورت میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیپ بائی سٹیپ سیرت ہے، آپ کو بتایا گیا کہ اب اعلانیہ آپ دعوت دیں، اس سے ہمیں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن ہی گائیڈنس ہے، تو یہ ہمیں دیا جا رہا ہے، پہلا حکم آپ کو ہے اور اس کے بعد آپ کی امت کو ہے۔ اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی فارمیشن کا، اور شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ڈیکوریٹ کر دیتا ہے، بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے، بری چیز کے لیے انسان خود تعویلیں گھڑ رہا ہوتا ہے، نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہاں سے نہیں، اس کو ایسے پکڑ کے کھائیں گے تو سود نہیں بنے گا، ہاں ایسے پکڑ کے کھائیں گے تو پھر یتیم کا مال نہیں کھایا جائے گا، وہ ہم تو کاروبار کر رہے ہیں نا، کاروبار میں سے اپنے بیٹوں کو تعلیم بھی باہر ملکوں میں دلوا دیں گے، اور وہ یتیم جو آپ کے گھر میں جس کی جائیداد آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں برتن بھی دھوئے گا، وہ ملازموں والے کام بھی کرے گا، اور آپ کا احسان بھی ہوگا کہ میں دیکھو تمہارے ماں باپ کے بعد میں تمہاری کفالت بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کرنا، یہ شیطان کے کام ہے، شیطان کے وار اللہ نے بتائے ہیں یہاں پر۔ اور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا، حضرت ابراہیم کے واقعے کے ذریعے بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں، اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ یہ اتنی کامن چیز ہے کہ دن کے ایک حصے میں اگر میں اپنا کہوں کہ میں ٹھیک ہوتی ہوں تو دوسرے حصے میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، مجھے کسی چیز کا اتنا شدید ڈپریشن آتا ہے کہ انسان وہ اس میں چلا جاتا ہے، بعض دفعہ ٹرنکولائزر کے استعمال کی نوبت آ جاتی ہے، ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ہار نہیں ماننی، شیطان نے جب ہار نہیں مانی تو ہم نے بھی امید کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہار نہیں ماننی، ہم مایوس ہو جائیں، ہم گر جائیں، ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں، ہار نہیں ماننی۔ جی جی، اور آپ بتائیں کیا لیسن تھے اس صورت میں اور کیا پوائنٹس تھے؟ مجھے تو یہ 3 یاد ہیں۔ ہاں ان جیسا نہیں ہونا، اپنے بک کے ساتھ ہم نے یہ سلوک نہیں کرنا، اور ہاں ہاں سورت فاتحہ کی امپورٹنس یہ بہت ضروری ہے اس صورت کے بارے میں، تو اس طرح سے اگر ہم یہ 4-5 پوائنٹ یاد رکھیں گے تو پوری صورت ہمیں یاد ہو جائے گی۔